أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پہ کی۔ وان اعمل صالحا، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں، فترضاہ، جن سے آپ راضی ہو جائیں، یعنی ایسے اچھے کام کروں جن سے آپ کی رضا مجھے حاصل ہو۔ وَادْخِلْنِی بِرَحْمَتِکَ فِی عِبَادِکَ الصَّالِحِین، اور مجھے ایسے لوگوں میں شامل فرما لیں اپنی رحمت سے جو نیک ہیں، نیک کام کرنے والوں میں مجھے شامل فرما لیں۔ وَأَصْلِحْ لِی فِی ذُرِّیَّتِی، اور میری اولاد کی اصلاح فرما دیں۔ انی تبت الیک، میں آپ کی طرف توبہ کرتی ہوں، یعنی آپ سے معافی مانگتی ہوں کہ میں ان کی صحیح تربیت نہیں کر سکی۔ وَإِنِّی مِنَ الْمُسْلِمِین، اور میں آپ کی فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اس کے بعد اپنی سورت کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی ہماری سورت ہے سورہ ممتحنہ۔ یہ قرآن پاک کی سورت نمبر 60 ہے اور مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس کی ٹوٹل 13 آیات ہیں، اور اس کے نام کو 2 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے، ممتحنہ اور ممتحنہ۔ یعنی ہے جو ہے اس میں اگر اس کے اوپر زبر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہوگا امتحان لی گئی عورت، مطلب وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے، جسے ٹیسٹ کیا جائے، جس کی پڑتال کی جائے۔ اور دوسرا اس کا نام ممتحنہ یعنی ہے پر زیر کے ساتھ آتا ہے، اور اس کا مطلب ہے امتحان لینے والی۔ یہ سورت صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ سورت کے مضامین کے حوالے سے اس کی آیات کی ڈسٹریبیوشن پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 3 تک کافروں کی خصلت اور ان سے دوستی کی ممانعت آئی ہے۔ آیت نمبر 4 سے 7 تک ابراہیم علیہ السلام کی ذات و صفات کو بہترین نمونے کے طور پر پیش کیا گیا اور اللہ کے اختیار کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 8 سے 9 تک مسلمانوں کے کافروں سے تعلقات کے حوالے سے احکامات ہیں۔ آیت نمبر 10 سے 12 تک مہاجر عورتوں کے ایمان کی پڑتال کے بارے میں اور ان سے بیعت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہ کرنے کی تلقین کی گئی۔ آئے اب سورت کا تھوڑا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس سورت کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے میں ایک صحابی پر گرفت کی گئی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک خفیہ خبر، ایک خط میں لکھ کر مکہ والوں کو بھیجنے کی کوشش کی۔ اصل میں کیا ہوا تھا کہ صلح حدیبیہ کے بعد قریش نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں، مگر چند مخصوص صحابہ کے علاوہ یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی کہ یہ تیاریاں کس مہم کے لیے کی جا رہی ہیں۔ اور اتفاق سے انہی دنوں میں مکہ سے ایک لونڈی آئی ہوئی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مالی مدد مانگنے آئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حاجت پوری کر دی۔ اور جب وہ مکہ واپس جانے لگی تو وہ صحابی جس کے خاندان والے یعنی اس کی فیملی، بیوی بچے جو تھے وہ مکہ میں تھے، وہ اس سے ملے اور اسے ایک خط دیا کہ یہ خط قریش کے سرداروں کو دے دینا، اور ساتھ میں 10 دینار بھی دیے کہ اس کو راز رکھنا، کسی کو بتانا نہیں کہ میں نے تمہیں خط دیا، اور یہ خط مکہ تک پہنچا دینا۔ ابھی وہ مدینہ سے نکلی ہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس ساری تفصیل کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا کہ جاؤ، تیزی کے ساتھ مدینے سے کچھ فاصلے پر تمہیں ایک عورت ملے گی جس کے پاس مشرکین کے نام ایک خط ہے، جس طرح بھی ہو اس سے وہ خط حاصل کرو، اگر وہ پہلے دے دے تو اسے چھوڑ دینا، اور اگر نہ دے تو اسے قتل کر دینا۔ جب یہ دونوں حضرات اس عورت تک پہنچے تو انہوں نے اس سے خط مانگا، تو اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ پھر انہوں نے اس کی تلاشی لی لیکن خط نہ مل سکا۔ آخر پھر انہوں نے وارننگ دی کہ اگر تم خط نہیں دو گی تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں تو اس نے اپنی بالوں میں سے وہ خط نکال کر انہیں دے دیا، اور وہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ جب خط نکال کر پڑھا گیا تو اس پر لکھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر چڑھائی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے، تو اس نے کہا کہ آپ میرے معاملے میں جلدی نہ کریں، میں نے جو کچھ کیا وہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ میں کافر ہو گیا ہوں یا مرتد ہو گیا ہوں
یا میں اسلام کی بجائے کفر کو پسند کرنے لگا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے گھر والے، میرے بیوی بچے مکہ میں رہتے ہیں اور میں قریش کے قبیلے کا آدمی بھی نہیں ہوں۔ مکہ میں کچھ لوگوں کی سرپرستی کی وجہ سے میں وہاں آ کر آباد ہو گیا تھا۔ مطلب یہ کہ میرے اہل و عیال مکہ میں اکیلے ہیں۔ باقی لوگوں کے تو قبیلے ہیں جو انہیں بچا لیں گے، لیکن میرا تو کوئی قبیلہ ہی نہیں۔ اس لیے میں نے یہ خط لکھا کہ قریش والوں پر میرا احسان رہے، جس کی وجہ سے وہ میرے بیوی بچوں کو کچھ نہ کہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کی بات سن کر کہا، تم نے سچ بولا ہے۔ تو اس پر حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور غصے میں بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس شخص نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا اور اللہ نے اہل بدر کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تم جو کچھ بھی کرو میں تمہیں بخش دوں گا۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رونے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اور اللہ کی خاص مہربانی سے وہ خط مکہ کے کافروں تک نہیں پہنچ سکا۔ اگر کہیں وہ پہنچ جاتا تو اس کا بہت برا انجام ہو سکتا تھا، یعنی مکہ والے بھی اس جنگ کے لیے خوب تیاری کر لیتے اور فتح مکہ کے موقع پر بہت زیادہ خون خرابہ ہوتا، جس سے کافی نقصان ہوتا۔ تو اس غلطی پر تنبیہ کرتے ہوئے، یعنی وارننگ دیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو کہا کہ کافروں کے ساتھ کوئی دوستی نہ رکھو، البتہ وہ کافر جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی کوئی مخالفت نہ کی ہو اور ان کو کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ پھر سورت کے دوسرے حصے میں ان خواتین کے بارے میں بتایا گیا جو خود تو ایمان لا چکی ہیں لیکن ان کے شوہر ابھی تک کافر تھے، تو وہ ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ رہی تھیں، اور مدینے میں پہلے سے کچھ ایسے مرد بھی تھے جو مسلمان تھے لیکن ان کی بیویاں کافر تھیں اور وہ مکہ میں رہ گئی تھیں۔ تو ان آیات میں ان مسلمان عورتوں کے حوالے سے بات واضح کی گئی کہ کوئی مسلمان عورت کافر شوہر کے لیے حلال نہیں، اور مسلمان مردوں کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ مشرک عورت کو اپنے نکاح میں زبردستی رکھیں۔ پھر تیسرے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی گئی کہ جو عورتیں اسلام قبول کریں آپ ان سے بڑی بڑی برائیوں سے بچنے کا عہد لے لیں جو مکہ اور عرب میں پھیلی ہوئی تھیں، اور اس بات کا اقرار کروائیں کہ وہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں گی اور غلط کاموں سے اجتناب کریں گی۔ یعنی ان سے ایک قسم کی بیعت لی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں سے جب بیعت لیتے تھے تو ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لیا کرتے تھے، البتہ جب ان عورتوں سے بیعت لی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہاتھ نہیں لگائے، یعنی بغیر ہاتھ رکھے زبانی بیعت لی۔ پھر سورت کے آخر میں اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہ کرنے کی تاکید کی گئی، جس حوالے سے اس سورت کے شروع میں بھی منع کیا گیا تھا۔ اب اس سورت کی کچھ اہم آیات آپ لوگوں سے شیئر کر لیتی ہوں۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ آتے ہیں، انا عالم بما اخفیتم وما اعلنتم، کہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں جو کچھ تم خفیہ کرتے ہو اور جو کچھ سب کے سامنے کرتے ہو۔ پھر آیت نمبر 3 میں الفاظ ہیں، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، کہ تمہیں تمہاری رشتہ دار، ارحامکم یعنی رحم کے رشتے، اور تمہاری اولاد بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی، کوئی نفع نہیں دے گی، یوم القیامتی، قیامت والے دن۔ یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے جو جو عمل تم کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں حضرت ابراہیم کے کردار کے حوالے سے اسوۃ حسنۃ کے الفاظ آئے، یعنی سیم وہی الفاظ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات اور ان کے کردار میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت نمبر 7 میں آتا ہے، واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، واللہ غفور رحیم، اور بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر اس کی اگلی آیت میں آتا ہے، ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب اس سورت کے احکامات دیکھ لیتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں مسلمانوں کو، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں، انہیں اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 4 اور 5 میں ایک دعا کا ذکر ہے، ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر،
کہ ہمارے رب ہم آپ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، آپ ہی کی طرف پلٹتے ہیں اور آپ ہی کی طرف ہماری واپسی اور ٹھکانہ ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا، یعنی وہ ہمارے ساتھ کچھ غلط سازشیں وغیرہ نہ کریں ہمارے خلاف، اور ہمیں بخش دے، بے شک تو بہت زبردست اور بہت حکمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 10 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات المہاجرات فامتحنوہن، بس ان کا امتحان لے لو۔ فامتحنوہن، یہ امتحان کا لفظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اسی سے ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ان کو ٹیسٹ کر لو، ان کی پڑتال کر لو کہ وہ ایمان لائی ہیں واقع میں، اور البتہ اللہ جو ہے وہ بہتر جانتا ہے ان کے ایمان کے بارے میں۔ اور ساتھ میں حکم دیا گیا فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، پس انہیں کافروں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ۔ اور ساتھ میں حکم دیا گیا وَلَا تُمْسِكُوا بِإِصَمِ الْكَوَافِرِ، اور تمہارے پاس جو کافر عورتیں ہیں ان کو روکے نہ رکھو، یعنی جو تمہارے نکاح میں تھیں ان کو زبردستی نہ روکے رکھو۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یحکم بینکم، جو وہ تمہارے درمیان فرماتا ہے۔ اور آیت نمبر 11 میں ایک حکم ہے واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور پھر آیت نمبر 12 میں جو مومن عورتیں ہجرت کر کے آئی ہیں ان سے بیعت کے کچھ اہم نکات بتائے گئے کہ ان سے ان چیزوں پر بیعت لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی اللہ کے ساتھ کسی چیز کا، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کوئی بہتان نہیں باندھیں گی، اور آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، یعنی رسول کے حکم مانیں گی، اور پھر آپ ان سے بیعت لے لیں ان چیزوں پر، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کریں۔ اور پھر سورت کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 13 میں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ غصہ ہوا، اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تو یہ تھی ہماری سورہ ممتحنہ کا خلاصہ اور کچھ اہم آیات۔ اس کے ساتھ ہی اپنا لیسن فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔